وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے تذکرے اس مہینے میں مزید تازہ ہو جاتے ہیں، اور ہر عاشق رسول حضرت ابراہیم کے ذکر سے اپنے دل کو منور و مجلہ کرتے ہوئے اللہ کی تعریف میں مشغول ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہی تعریف کے قابل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سب کا خالق ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، حقیقی طور پہ سب کا مددگار وہی ہے۔ وہ رب ایسا ہے کہ تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی سلطنت بہت وسیع ترین ہے، اس کی ہی مرضی چلتی ہے۔ اسی لیے ہم سب یہی کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے حقیقی طور پہ مدد چاہتے ہیں۔ تو رب ہی ہے تعریف کے قابل۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم حضرت ابراہیم کے ذکر سے منور اور مجلہ ہو کر ان کے شہزادے نسلی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے جد ہیں ابراہیم، یعنی مصطفیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابی ہیں حضرت ابراہیم۔ ہم اس حبیب پر درود پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے مزین کرو، آراستہ کرو، اپنی مجلسوں کو خوبصورت بنا لو مجھ پہ درود پڑھ کے۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ، تمہارا جو مجھ پر درود پڑھنا ہے، یہ درود پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ تمہاری مجلسیں خوبصورت ہو جائیں گی، اور وہاں قیامت کے دن یہ فائدہ ہے کہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بنے گا یہ درود پاک۔ نور کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے وہاں ایک نور کی کرن چمکے گی، جس کے لیے تمہاری مصیبتیں قیامت کے دن دور ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، خاندان میں نفرتیں، پڑوسیوں میں نفرتیں، دیگر اطراف میں غیر منظم کام، ان سب کا ایک بنیادی سلسلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کی اور ہماری بیٹھکیں۔ ہماری مجلسیں جب لگتی ہیں نا، تو ان مجلسوں میں ایک دوسرے کی طرف مشورے جاتے ہیں۔ وہ جب ایک دوسرے کی طرف مشورے جاتے ہیں تو کبھی کبھار ایسے خطرناک مشورے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے گھر اور خاندان کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مجلسیں خوبصورت ہو جائیں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ مشورے بہتر ہوں کسی کے لیے، تو پھر آپ کوئی مشورہ دینے سے پہلے حضور پہ درود پڑھیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تمہاری مجلس آراستہ ہو جائے گی، آسانیوں سے آراستہ ہو جائے گی، نیکیوں سے آراستہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت سے آراستہ ہو جائے گی۔ اس لیے جب کبھی بیٹھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کسی کے بارے میں مشورہ کرنے بیٹھیں، تب آپ آقا کریم پہ درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کے دنیاوی فوائد نظر آئیں گے، اور اخروی فائدہ تو آپ کو میں نے بتایا ہی کہ وہاں نور ہی نور ہوگا۔ جس کے لیے نور ہے اسی کے لیے قبر ہی اجالے کی باعث بنے گی، اور جس کے لیے نور ہے وہی انسان جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہوگا، وہی انسان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع کافع جو ہیں ان کے راستے کو دیکھ پائے گا۔ اس لیے یہ درود پاک ایک نور ہے، اور درود پاک کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے۔ آج کی اس محفل میں بھی باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فلسطین کے قریب ایک شہر ہے، اب شہر بن گیا، پہلے یہ گاؤں تھا جس کا نام ہے بیر سبع۔
عربی میں بیر کہتے ہیں کنویں کو، سبا کہتے ہیں سات کو، 6 کے بعد جو 7 آتا ہے بیر سبا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، یہ واقعہ بھی یقین کا سبق پڑھاتا ہے، اعتقاد کا سبق پڑھاتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اخاف علیکم امتی الا ضعف الیقین، میں اپنی امت پر اندیشہ نہیں کرتا کہ وہ اللہ کو نہیں مانے گی یا وہ شرک کرے گی، میں اس بات کا اندیشہ ہی نہیں کرتا، ہاں لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت میں ضعف اعتقادی بڑھ جائے گی، یقین کمزور پڑ جائے گا۔ یہ آقا کریم کا فرمان ہے۔ تو جو آگ میں جانے کا واقعہ ہے یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور بہت بڑی آگ تھی، کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی۔ وہاں حضرت ابراہیم کا اعتقاد بولتا ہے، اور وہ اعتقاد ہمیں بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہے اس طریقے سے مانو۔ یعنی جیسے حضرت ابراہیم کے لیے بھی مشورے نہیں ہو رہے، بلکہ بالکل تیار ہو گئی آگ، آگ جلا دی گئی۔ آگ اتنی خطرناک کہ اس سے آگ کے شعلے جو ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا بھی جا رہا ہے تو منجنیق سے پھینکا جا رہا ہے۔ یہ ایک قسم کی مشین ہے، جیسے آج کل میزائلیں پھینکنے کے لیے الگ الگ آلات اور حرب ہیں لوگوں کے پاس، ایسے اس وقت دوسری فوج تک پتھروں کو پھینکنے کے لیے منجنیق سپر پاور مشین ہوا کرتی تھی۔ اس منجنیق میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اور اس سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا اور آپ فضا میں تھے، تب جبریل آئے، روایتیں موجود ہیں۔ تب جبریل امین نے کہا کوئی حاجت ہے اے اللہ کے خلیل آپ سے، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ضرورت تو ہے، حاجت تو ہے، لیکن تم سے نہیں ہے اے جبرائیل، تم سے نہیں ہے، حاجت تو ہے۔ تو حضرت جبریل نے سامنے سے کہا کہ پھر اگر حاجت جس سے بھی ہے اس سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت جبریل سے حضرت ابراہیم نے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا حسبی سوالی، میرا اس سے سوال کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ بحالی علمہ، کہ وہ میرے حال کو جانتا ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے، بس بات ختم۔ اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ بس وہ میرا جو یار ہے وہ مجھے جانتا ہے، میں اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ پھر اس اعتقاد، یہ نظریہ اس وقت نہیں کیا جا رہا کہ لوگ مشورے کر رہے ہوں تب حضرت ابراہیم کا یہ اعتقاد ہے، نہیں، یہ اعتقاد حضرت ابراہیم کا اس وقت ہے جب آپ فضا میں ہیں۔ اگلا اسٹیپ صرف آگ ہے، منجنیق سے پھینک دیا گیا، آپ فضا میں ہیں، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کو چیک کروایا اللہ نے، حضرت ابراہیم کو بھیج، حضرت جبریل کو بھیج کے کہ جبریل جاؤ پوچھو کہ ابراہیم کا یقین پہلے جیسا ہے یا نہیں ہے۔ تو اب فضا میں جب ہیں حضرت جبریل اور تب یہ یقین پر سوال کیا گیا، تو وہی یقین، وہی اعتماد، اسی لیے کسی نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ یقین ایسا ہونا چاہیے۔ ہم تو جناب بخار ہو جائے تو یقین توڑ بیٹھتے ہیں، ہمارا تو مالی نقصان ہو جائے تو یقین توڑ بیٹھتے ہیں۔ جب یقین ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا آگ کو حکم دیتا ہے، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی مت ہونا بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اور وہ بھی ابراہیم پر۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمارا خدا پر یقین ہونا چاہیے، اعتماد خدا پر ہونا چاہیے۔ اور رسول پاک نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت ضعف اعتقاد کا شکار ہو جائے گی، یقین ان کا کمزور پڑ جائے گا۔ مجھے اس بات پر اندیشہ ہے، یقین کمزور پڑ گیا، ہم غیروں کے راستے پر چل کر کے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا پہلا سبق اور پہلا نظریہ یہ ہونا چاہیے ایز اے مسلم کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں سب سے پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ہم تو موٹے موٹے کام کرتے ہیں تب بھی حضور کو چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شادیاں ہماری غیر شرع ہوتی ہیں،
اور کوئی تقریب ہو تو غیر شرع ہوتی ہے، گھر کا افتتاح ہو تو غیر شرع ہوتا ہے، اور بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں، ہمیں تو لینا دینا ہی نہیں ہے ایمان اور اعتقاد سے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی چال کو بدلیں، جب اعتقاد اس لیول کا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ وہ بھی جو ہے نا یقین اور خدا کی طاقت کو آزمایا نہ کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، پریشانی کے وقت صبر بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، اور آپ کی دعا پر آسمان سے دسترخوان نازل ہو جاتا ہے، اور آپ کی دعاؤں سے جو ہے نا بے جان پرندوں میں جان پڑ جاتی ہے، آپ جو ہے سفید داغ والوں کو صحیح کر دیتے ہیں، آپ مادر زاد اندھوں کو صحیح کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ ایسا کیجئے پہاڑ سے چھلانگ لگائیے، اللہ بچا لے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ کو آزماتا نہیں ہوں، اللہ کو آزماتا نہیں ہوں۔ تو اب گویا کہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، شاید سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا، ناقص العقل ہوں، لیکن میں نے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ دیکھیں اعتقاد اس لیول کا ہو، لیکن اعتقاد کے ساتھ ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے جو ظاہری اسباب پر ہوں، جو ظاہری اسباب پر ہوں، یعنی ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی آپ ظاہری اسباب کو بھی اپنائیں، اور اس کے اپنانے کے ساتھ ساتھ آپ کا اور ہمارا نظریہ حضرت ابراہیم کی طرح ٹھوس ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ میں یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا تھا کہ کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ اس کی طرح یہ سوچ لیں کہ ہمارا کیا لینا دینا، ہم اس طریقے سے چل پڑتے ہیں، بات آگے چلی جائے گی، لیکن ہم جس پر بات کر رہے تھے وہ نہیں ہو پائے گی۔ خیر، اس کو یہیں چھوڑتے ہیں اور ہم آتے ہیں بیر سبا پر۔ بیر سبا ایک گاؤں تھا، اب وہ شہر میں تبدیل ہو گیا ہے، فلسطین کے قریب ہے۔ عزیزان محترم، بیر سبا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے آگ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جب ہجرت کی آپ نے وہاں سے، ہجرت مصر سے ہوتے ہوئے کی، اور مصر سے ہوتے ہوئے آپ اسی گاؤں میں پہنچے تھے جس گاؤں کا نام ہے بیر سبا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو اللہ نے بہت سارا مال عطا فرمایا، مویشی جانور عطا فرمائے، اور آپ اسی گاؤں میں زندگی گزارتے رہے، لوگ آپ کو صالح شخص کہتے رہے۔ لیکن ایک دن لوگوں کا تیور بدلا، لوگوں نے حضرت ابراہیم سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم کی گستاخی شروع کر دی، اور گستاخی یوں شروع کی، کہا کہ آپ ہمارے گاؤں کو چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس گاؤں کو چھوڑ کر کے آپ دوسری جگہ پہ تشریف لے گئے، جس گاؤں کا نام، جس شہر کا نام اس وقت الخلیل ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے، الخلیل میں تشریف لے گئے۔ لیکن ہوا یوں کہ جو گاؤں تھا نا بیر سبا، 7 کنویں والا گاؤں، اب بیر سبا کے اندر 7 کنویں تھے۔ جب یہ لوگ پانی بھرنے گئے تو ہر کنویں میں پانی نہیں تھا، ہر کنویں میں پانی نہیں تھا، تو اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بے شک معاف کر دیتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ جب اللہ والوں کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخی کو خدا معاف نہیں کرتا، اصول یہ ہے۔ اللہ والوں کو تو اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ تمہیں ہر حال میں معاف کرنا ہے، اور وہ معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کیا تبدیل ہوتی ہیں؟ اللہ کے اصول نہیں بدلتے۔ اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ کا خود کا اصول بنایا ہوا یہ ہے کہ جو میرے بندوں کو ستائے گا وہ مجھ سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، دشمنی کا اعلان مجھ سے کر رہا ہے۔ تو کوئی ہے ایسا جو خدا سے دشمنی مول لے لے؟ عزیزان محترم، تو پانی کا جو کنویں کے پانی تھا وہ سوکھ گیا، تو اب انہوں نے جو ہے نا
یہ تسلیم کر لیا کہ یہ شاید نیک صالح شخص کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ حضرت ابراہیم کو ڈھونڈ لائے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ سرکار آپ واپس ہمارے گاؤں چلیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، گاؤں تو میں واپس نہیں جاؤں گا، لیکن ہاں ایک کام کرو، میری 7 بکریاں لے جاؤ اور ان 7 بکریوں کو ایک ایک بکری کو ایک ایک کنویں کے منڈیر پر لا کے کھڑا کر دینا۔ کنویں کا جو تہ ہے وہ جب میری بکریوں کے منہ کو دیکھے گا تو اپنے اندر پانی کو چھوڑ دے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ 7 بکریاں 7 کے 7 منڈیر پر آ گئیں، اور جب بکریاں منڈیر پر لائی گئیں تو کنویں نے اپنے اندر سے پانی چھوڑ دیا۔ کیا شان ہے! اللہ والوں کی شان تو ہے ہی نرالی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں ان کی بھی شان نرالی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو وہ جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ بیچ میں ہو، خانہ کعبہ اور تمہارے بیچ میں ہونی چاہیے۔ یہ ہے مقام مصلی، یعنی مصلی بنانے کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ جو پتھر تھا کیسا پتھر تھا؟ عظیم پتھر۔ پتھر تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تو جیسے جیسے حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کو چنتے جاتے ویسے ویسے یہ پتھر بھی بڑا ہوتا جاتا۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں بہرحال کل ملا کر کے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں منسوب ہیں اللہ نے اس میں بڑی شان رکھی ہے، اور خود خدا عز و جل نے اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جو چیزیں نیک لوگوں سے منسوب ہیں ہم ان کی بھی رسپیکٹ کیا کریں، عزت کیا کریں، تعظیم کیا کریں۔ تعظیم کرنا کہیں سے کہیں بھی یہ نہیں کہلواتا کہ آپ اس کو خدا مان رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ تعظیم ہے، تعظیم اور تعظیم میں ثواب ہی ثواب ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عظیم شخص تھے، اتنی عظیم شخصیت تھے، اسی کی وجہ سے آپ کے تذکرے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں ملتے ہیں۔ خصوصاً یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک اعظم ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک 10 دن کیا ہیں؟ اعظم ہیں، اور اللہ پاک ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جب ان دنوں کی یہ کیفیت ہے تو پھر تمہیں یہ چاہیے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ کہ تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل کرو۔ تحلیل کیا ہے؟ تحلیل ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے پڑھیے گا، تحلیل کیا ہے؟ لا الہ، یہ حضرت ابراہیم کا لگایا ہوا نعرہ ہے، لا الہ الا اللہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ حکم دے رہے ہیں کہ تم اس میں تحلیل کی کثرت کرو۔ صرف تحلیل کی نہیں، والتکبیر، اور تکبیر کی بھی کثرت کرو۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی حضرت ابراہیم کا لگایا ہوا نعرہ ہے۔ والتحمید، اور تحمید کی بھی کثرت کرو۔ تحمید ہے الحمدللہ، گویا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ تحلیل، تکبیر اور تحمید ہے جس کی کثرت کرنے کا حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ان 10 دنوں میں اس کا ذکر اور یہ نعرہ حضرت ابراہیم نے لگایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے جب حضرت ابراہیم نے کوشش کی تو ساتھ میں رب کا تو نام ہمیشہ باقی رہنا ہے، لیکن رب عز و جل کے نام لینے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا نام بھی ابھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، یہ اللہ جب تک چاہے اس کی مرضی۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے جب ہم قربانی کرتے ہیں انہی دنوں میں تو قربانی بھی حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، انہوں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا، قرآن کی سورہ حج کی 78 نمبر آیت ہے، وہاں یہ موجود ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ
تمہارے باپ ابراہیم کی جو دین تھا وہ بھی بہت آسان تھا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے روحانی باپ کا نام حضرت ابراہیم ہے. صرف حضور کے باپ کا نام ہی حضرت ابراہیم نہیں ہے بلکہ روحانی تمام مسلمانوں کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرتی ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نماز عصر کے بعد الحمدللہ ہم قربانی کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں, قربانی کے احکامات پر گفتگو کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہے. ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مالک نصاب کون ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ جیسے قربانی واجب ہونے کی 3 صورتیں ہیں. یا تو آپ منت مان لیں. منت اگر آپ نے مانی, یعنی آپ نے یہ کہا کہ میرا بچہ ہوا تو میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا, تو اب آپ چاہے کوئی بھی ہے, چاہے فقیر ہیں چاہے امیر ہیں, آپ پہ قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے ایک فقیر آدمی ہے, غریب آدمی ہے, شریف فقیر آدمی ہے, شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہے, اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہے. جب اس پہ واجب نہیں تھی شریعت کی طرف سے تو اس نے جانور خریدا کیوں؟ قربانی کی نیت سے. جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے تو اب اس پہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. تیسرا سنت ابراہیمی. سنت ابراہیمی کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہے لیکن سب پہ واجب نہیں ہے, کچھ کنڈیشن کے ساتھ واجب ہے, کچھ شرائط کے ساتھ واجب ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے. دوسری شرط, عاقل مطلب بے وقوف پاگل نہ ہو. دوسری شرط وہ بالغ ہونا چاہیے. بالغ یعنی اس کی کم از کم عمر جو بتائی گئی بچی کی 9 سال, 9 سال سے 15 سال کے بیچ میں بالغ ہو سکتی ہے. بچے کی بتائی گئی 12 سال, 12 سال سے لے کے 15 سال کی عمر تک شریعت کہتی ہے کہ وہ بالغ ہو جائے. زیادہ سے زیادہ 15 سال, کم از کم 12 اور 9. اور تیسری شرط ہے مقیم ہونا, یعنی مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے. شرعی مسافر کون ہوتا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں, آپ اس کو جانتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے مالک نصاب ہونا. مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ٹوٹل مال ہے, یعنی 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے, آپ مالک نصاب ہیں. حاجت اصلیہ میں کیا کیا آتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. جو پہننے کے کپڑے ہیں, جو ایک مکان ہے, ایک گھر ہے, کسی کے پاس 2 گھر ہیں تو ظاہر سی بات ہے دونوں گھروں میں تو نہیں سوتا نا, وہ دونوں گھروں میں تو نہیں رہتا, تو ایک گھر اس کا حاجت اصلی میں ہے, دوسرا گھر اس کا حاجت اصلی میں نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو ایک گاڑی جو ہے نا حاجت اصلی میں آتی ہے چاہے کتنی بھی مہنگی ہو, لیکن دوسری جو گاڑی ہے وہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی, وہ شوقیہ ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر جتنے سامان رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لے کہ وہ ضرورت میں ہے کہ نہیں ہے. اگر ضرورت میں ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر ضرورت میں نہیں ہے, مثال کے طور پہ موبائل ہے وغیرہ ہے, پنکھا ہے, کولر ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ حاجت اصلیہ میں آئیں گی. ٹیلی ویژن ہے, ٹی وی ہے, اگر ٹی وی سے دین نہیں سیکھ رہے تو یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. اگر دین سیکھ رہے ہیں تو یہ حاجت اصلیہ میں. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس قرآن رکھا ہوا ہے, کئی سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں, آپ نہیں پڑھتے ہیں ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں, تو آپ کا وہ قرآن بھی حاجت اصلیہ میں. کتابیں رکھی ہوئی ہیں بہت ساری, پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ, تو ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں, تو حاجت اصلیہ میں نہیں ہے, یہ یاد رہے. اسی طریقے سے آپ کے گھر میں جھومر لگا ہوا ہے تکڑے والا, تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے, وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. الگ سے اس کا اکاؤنٹ کریں کہ اس کی رقم کتنی بیٹھ رہی ہے. تو بس قاعدہ یہی ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ٹوٹل رقم موجود ہے تو آپ مالک نصاب ہیں. کتنی؟ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار. اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے الحمدللہ عصر کے بعد. اگر آپ تشریف لائیں, اکیلے میں بھی مل سکتے ہیں, تنہائی میں بھی مل سکتے ہیں, ضرور اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو قربانی کے دن ہوتے ہیں نا, قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے, قربانی ہی پسند ہے قربانی کے دنوں میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی اگر ہم پہ واجب ہے تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں. اچھا, آج تک ہم نے یہی سنا تھا اور یہی پڑھا تھا کہ بھئی قربانی کے دن کتنے
10, 11, 12. کیوں؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں سب سے افضل، پہلا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ کنز الاموال کی حدیث موجود ہے، اسی پر تمام فقہائے اعظام کے فتوے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے۔ ایام معلومات میں آپ نے یہ نقل فرمایا کہ جو مقررہ دن ہیں وہ ایام النہر کے بعد 2 دن ہیں، یعنی 10واں دن یوم النہر قربانی والا دن، یہ یوم النہر عید والا دن، اور اس کے بعد 2 دن، تو کتنے دن ہوئے؟ 3 دن۔ اب لوگ نئے آ گئے ہیں، نئی حدیثیں لے کے آئے ہیں مارکیٹ میں، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن ہے قربانی کے، تو آپ جو زمانے سے کرتے آ رہے ہیں 3 دن، وہ بھی صحیح ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات